السلام علیکم، میں آپ کا میزبان پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر کاسی ناتھ راؤ کا وہ قصہ سنائیں گے کہ جس کو دیکھ کر سائنس بھی حیران رہ گئی تھی۔ دوستوں، ناگپور میں ایک بہت ہی امیر شخص تھے جن کا نام سردار خان صاحب تھا۔ ان کا ایک ہاتھ بے جان ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ اس زمانے میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی، اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پاگل خانے میں موجود تھے۔ سردار خان کو ان کے سسر لے کر پاگل خانے پہنچ گئے اور وہیں پر ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بابا صاحب کا انتظار کرنے لگے کہ اتنے میں ایک شخص آئے اور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھنے لگے۔ لوگوں نے اس شخص کے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں حاجی صاحب ہوں، حج کر کے آیا ہوں۔ مکہ میں تاج الدین نام کے ایک شخص میرے ساتھ رہے اور انہوں نے مجھے اپنا پتہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں ناگپور کے پاگل خانے میں رہتا ہوں۔ حاجی صاحب کی یہ بات ڈاکٹر کاسی ناتھ راؤ نے بھی سنی، جو پاگل خانے کے خارج ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا کہ بابا 21 دن سے کمرہ میں بند ہیں، اور جب بھی کمرہ کھولا جاتا ہے تو آپ کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ بھلا حج کرنے کیسے جا سکتے ہیں؟ بابا کا ایک وقت میں 2 جگہوں پر ہونا اور اس بات کا گواہ موجود ہونا ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک انوکھی اور حیران کن بات تھی۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی سے بابا سے عقیدت و محبت رکھنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے تھے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ان کی شان بیان ہی کر رہے تھے کہ تبھی بابا صاحب اپنے کمرے سے باہر آ گئے اور ڈاکٹر صاحب سے فرمانے لگے، لمبی نکو کرو رے، یعنی بات کو طول مت دو۔ یہ کہہ کر بابا صاحب سردار خان کی طرف مڑے اور اپنی انگلی پکڑ کر کہنے لگے، بڑی جلن رے، بڑا درد رے۔ بابا صاحب کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے اور سردار خان کو اپنا ہاتھ صحیح ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کئی بار بابا صاحب نے یہی بات دہرائی اور اس کے بعد جھٹکے سے اپنی انگلیاں چھوڑ دی۔ سردار خان نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ اب پوری طرح کام کر رہا ہے اور اس کا ہاتھ اب ٹھیک ہو چکا ہے۔ بابا صاحب نے سردار خان سے کہا کہ جاؤ سردار خان، حج کر کے آؤ۔ چنانچہ اس کے بعد سردار خان کو حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جیسا کہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں ایسی ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر دیکھے گئے۔ آپ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ منشی محمد حسین مرحوم، جو تحصیلدار کہلاتے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے وطن حیدرآباد کئی خط بھیجے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے طبیعت بہت پریشان رہتی۔ ایک دن بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منشی جی، تمہارے خطوط کہاں ہیں؟ پھر اپنے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ ڈال کر تمام خط ان کے سامنے رکھ دیے اور فرمایا، تمہارے سارے خط تو یہیں پڑے ہیں۔ اسی طرح ایک دن جنگل میں بابا تاج الدین صاحب نے تحصیلدار کو ایک پیڑ کے نیچے چادر بچھانے کا حکم دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حکم دیا کہ وہ چادر اٹھا لے۔ انہوں نے جیسے ہی چادر اٹھائی تو دیکھا کہ چادر کے نیچے روپیے بچھے ہوئے ہیں۔ تحصیلدار نے کہا کہ حضور، کیا میں یہ سب لے لوں؟ آپ علیہ الرحمٰ نے فرمایا، نہیں، یہ صرف دیکھنے کی چیز ہے، لینے کی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، چادر واپس بچھا دو۔ اس نے چادر بچھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا، چادر اٹھا دو۔ حکم ملتے ہی اس نے چادر اٹھائی تو دیکھا کہ سارے روپیے غائب ہو گئے۔ آپ علیہ الرحمٰ کی ایک کرامت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص جس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی اور ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا تھا، وہ شخص بابا کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس کی بات سننے کے بعد آپ علیہ الرحمٰ کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر بعد آنکھیں بند کرنے کے بعد ہنس کر فرمایا، جا بابا، لڑکی تو ٹھیک ہو گئی۔
वो शख्स बहुत खुश हुआ और बेकरारी की हालत में अपने घर पहुंचा तो देखा कि लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी और वो बैठकर खाना खा रही थी। उसने अपने घर वालों से पूछा कि बताओ बच्ची अचानक से कैसे ठीक हो गई। घर वालों ने बताया कि थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बुजुर्ग शख्स दरवाजे पर खड़े हैं। हमने उन्हें भिखारी समझकर जब पैसा देने लगे तो उन्होंने खुद पूछा कि तुम्हारे घर में क्या परेशानी है। हमने कहा कि हमारी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार है और लगता है बस कुछ देर की मेहमान है। बुजुर्ग ने कहा चलो हम देखेंगे। हम उन्हें घर के अंदर ले गए। थोड़ी देर वो बीमार के पास खड़े रहे, फिर फरमाया अच्छी हो जा, गम ना कर। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही बच्ची होश में आ गई और खाना खाने के लिए मांगा। सुभान अल्लाह। नादरीन, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। नादरीन, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।